الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الصبر عند صدمة الاولى او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم معزز سامعین، آج قرآن اور احادیث کے روشنی میں ہم بات کریں گے صبر سے متعلق کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو کیا کیا انعامات دیتے ہیں اور صبر پر اللہ کیا اجر دیتے ہیں۔ عزیزان من، قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاة، تم مدد طلب کرو بالصبر، صبر کے ذریعے سے، والصلاة اور نماز کے ذریعے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عزیزان من، صبر وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ رب العزت کسی کو عطا کر دیتا ہے تو اس کے سامنے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ پھر پریشان نہیں ہوتا ہے، اور جو بے صبر آدمی ہوتا ہے وہ ہر وقت پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے صبر کی تلقین فرمائی ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو لوگ صبر کرتے پھر اللہ رب العزت ان کو اجر بھی بغیر حساب کتاب کے عطا فرما دیتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا ہی زبردست اور بہترین بات ہے مسلمان کے لیے، مسلمان کے لیے تو ایسے ہی فائدہ ہے کہ یہ کسی غیر مسلم کے لیے نہیں۔ کیوں؟ مسلمان کو اگر خوشی پہنچتا ہے اور وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے تو لئن شکرتم لازیدنکم، شکر پر بھی تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے، اللہ نعمتوں کو بڑھا دیتے۔ وہ خوشی اگر اس پر وہ شکریہ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ اس خوشی کو مزید بڑھا دیتا ہے، اور اگر اس کو غم پہنچ جاتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ فرماتے ان اللہ مع الصابرین، یا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ تو آپ بتاؤ، جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے یا اس کو کسی اور بندے کی ضرورت ہے؟ ارے بھائی، جس کے ساتھ اللہ ہو جائے بس اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یا دوسری جگہ ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو بغیر حساب کتاب کے اللہ تمہیں اجر دے رہے، وہ کس وجہ سے؟ صبر کی وجہ سے۔ آپ قرآن کریم میں دیکھ لو نا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ذکر فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا صبر کیا جب اس کے پیارے بیٹے کو ان سے جدا کیا گیا اور پھر اس کو
کنویں میں ڈالا گیا، پھر اس کو بھیجا گیا، ہاں کچھ درہم کچھ پیسوں کے عوض اس کو کیا کیا، بیچ دیا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ۔ ہاں اس ٹائم پر اللہ رب العزت نے، دیکھو نا اللہ کے نبی نے کتنا صبر کیا، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو کتنا صبر دیا۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اس پر کتنا صبر کیا، کتنا صبر کیا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آزمائش لائی، اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اسماعیل کو، اس پر بھی صبر کیا۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام، جس کو بیماری میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا، کتنے ٹائم تک، پہلے تو اللہ نے مال دیا، سب کچھ دیا تھا، وہ سب کچھ چھین لیا، لے لیا، اس پر بھی صبر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جسم کے آزمائش میں ڈالا، اس پر بھی صبر کیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے کہ ہم نے ان کو بڑا صابر پایا، ہم نے ان کو بڑا صابر بندہ پایا۔ اور یعقوب علیہ السلام نے بھی فصبر جمیل، اپنے بیٹے کے غم اور تکلیف اپنے دل میں چھپا کے رکھا، اور اللہ تعالیٰ سے صبر کرتا رہا، صبر کی دعائیں کرتا رہا، اللہ مجھے صبر۔ تو میرے محترم دوستو، صبر کرنا، ایک تو انبیاء علیہ السلام کے واقعات موجود کہ انبیاء نے صبر کیے، پھر قرآن نے بھی کہا کہ صبر کرو۔ اللہ جس کو صبر جیسی نعمت دینا، بس اس کے لیے صبر جو ہے نا، یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، صبر جیسی نعمت جس کو مل جائے، بس اس کو تمام نعمتیں مل جائے گی۔ لیکن آج ہمارے لوگوں میں صبر ہوتا ہی نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر جو ہے نا وہ کسی صدمے کے پہلے وقت میں ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اس ٹائم تو بہت چیخیں مارتے، او اللہ معاف کرے، کچھ لوگ تو جب ان کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اللہ معاف کرے ایسے ایسے کلمات، ایسے ایسے الفاظ منہ سے ادا کرتے کہ بعض اوقات انسان ڈرتے کہ یہ آدمی کہیں کفر کی طرف نہ نکل جائے۔ جب کچھ لوگ پر کوئی مصیبت آ جائے تو کہتے یار اللہ کو صرف میں ہی نظر آ رہا تھا، کسی اور پر یہ تکلیف کیوں نہیں ڈالی۔ یا کسی سے اللہ رب العزت اولاد چھین لیتے ہیں، اولاد اللہ نے دی تھی، اللہ نے لے لی، اب وہ کیا کہے گا، کوئی نہ کوئی جو ناسمجھ لوگ ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں، ارے یار اللہ کو صرف میرے ہی اولاد نظر آ رہا تھا، میرے ہی اولاد اللہ نے چھین لی۔ اب یہ اس طرح کے الفاظ ہے کہ انسان جو ہے، اللہ معاف کرے، یہ بعض اوقات یہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتے۔ تو حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ صبر جو ہے وہ پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے، صدمے کے پہلے وقت ہی ہوتا ہے۔ ہم لوگوں پر کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اس ٹائم تو بہت چلاتے ہیں، چیختے ہیں، ہاں بڑا جزا فضا کرتے ہیں، لیکن پھر بعد میں ہم کہتے ہیں ہم تو بڑے صابر ہیں، دیکھو میں صبر نہیں کر رہا ہوں۔ ارے بھائی صبر تو پہلے صدمے کے وقت ہوتی ہے، اس ٹائم تو آپ بہت چلائے، بہت چیخیں ماری، ابھی آپ جا کے صابر بن رہے ہو۔
تو میرے محترم دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی تکلیف ہمیں پہنچے ہم اس پر صبر کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.